लीडर ऑफ द हाउस, ये ऑर्डर ऑफ द डे पे आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले जनाब चेयरमैन लीडर ऑफ दी अपोजिशन जनाब सैयद शिबली फराज साहब को और जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं इस हाउस में, उनकी नामजदगी पे उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा बड़ा ब्रीफ, लेकिन जो कुछ नुकात लीडर दी अपोजिशन ने उठाए हैं उसका ब्रीफली जवाब दूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। काश कि ये शेर और ये अच्छी बातें 2 साल 3 साल पहले ये करते तो आज पाकिस्तान ये दिन ना देखता। सबसे पहले वे फॉरवर्ड चलेंगे ना, ज़रा सुने तो सही ना आप, वे फॉरवर्ड भी चलेंगे। देखिए, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन शुड मैनेज द opposition benches if they want a reciprocity from the Tory benches। ये मेरी गुजारिश है। हमने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से एक एक लफ्ज़ सुना है और मैं वेलकम करता हूँ इनकी ये सोच कि इस हाउस के तक़द्दुस को बरकरार हमने करना है। कैसे होगा? राउडिज़म से होगा, हम एक रोग एटीट्यूड इख्तियार उससे होगा, हम इंटरप्शंस करेंगे उससे होगा। ये एक हमें मिल के इस हाउस के तक़द्दुस को बिल्कुल मैं एंडोर्स हिज थाट्स, लेकिन जो हकायक हैं, चूँकि रिकॉर्ड पे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन के सारे रिमार्क्स हैं, तो उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है इधर की तरफ से। फ़ंड्स की इन्होंने बात की कि फ़ंड्स नहीं दिए गए। मैं आज भी ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहूँगा कि ये ज़रा बजट जो 23 का बजट था फिस्कल ईयर का, उसको उठा के देख लें। उसमें जो एलोकेशन थी इलेक्शंस के लिए, एक एक पैसा विदाउट एनी डिले उसको रिलीज़ किया गया। अब अगर वहाँ फंड्स नहीं हैं तो ये फाइनेंस उस वक्त चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर था तो जाहिर है कि मैंने किसी और जगह से कोई डोनेशन ला के तो नहीं वो पैसे पूरे करने थे, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। और जो इन हाउसेस ने, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने और सेनेट ने जो अपने फाइनेंस बिल पास किया था, मैं उसके अंदर उसके फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रह के एक एक पैसे का रिलीज़ किया। इन्होंने फरमाया डिले की बात, डिले का हमारी हुकूमत जो है उसने 9 अगस्त को मुकम्मल कर दिया। जो PDM की गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसने गालिबन 2 दिन पहले जो टेन्योर था उस 2018 2023 का उन्होंने अपने यानी उसको डिज़ोल्व करने की समरी भेज दी और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको एंडोर्स कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? मैं अगेन देयर वाज एक्सपर्शन कास्ट ऑन द केयर टेकर गवर्नमेंट। मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। Our honourable colleague, who was caretaker Prime Minister Senator Anwarul Haq, Anwar Kakar Saab, he is sitting here. मेरा ख्याल है कि he did his duty. What could he do otherwise? क्या census के होते हुए could the elections be expedited? 2023-24 के बजट में जो अगेन इस ऑनरेबल हाउस में पेश किया गया और जून 2023 में किया गया, नेशनल असम्बली ने पास किया, उसमें जो बैलेंस रिक्वायरमेंट थी उसको रखा गया। और विदाउट एनी डिले ऑफ अ डे आफ्टर द बजट वाज पास्ड एंड द फिस्कल ईयर स्टार्टेड एंड द बजट बिकेम ऑपरेटिव, वो अमाउंट सारे का सारा 44-45 बिलियन जो रिक्वायर्ड था वो रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। आई थिंक दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। और इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी काम है और ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है और केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको पूरी तरफ फैसिलिटेट किया। I'm sure उन्होंने किया होगा। As I said, I'm not holding a brief on behalf of the caretaker government, but let's be fair to the caretaker government and their conduct and their discharge of responsibilities and national interest. I think I must say कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाई। सेंसिस और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, आपको याद होगा। और इलेक्शन जो है वो ड्यू जो होनी चाहिए थी डेट सेंसिस के बावजूद वो हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि अब इस वक्त जो टेरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं और जो उस वक्त अपोजिशन में जिन्होंने 9 अगस्त को अपना खुदा हाफिज़ कहा और कुछ सेनेटर्स ने 11 मार्च को अपना टेन्योर पूरा किया, ये उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो आइनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और ये फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड फंड थे वो बजट में इसी दोनों हाउसेज ने पास किए जून 2023 में और रिलीज़ किए गए बिफोर 9 अगस्त 2023। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
کہ اب بات آتی ہے کہ جی کے پی سے سینیٹرز نہیں ہیں, ہمیں دکھ ہے کہ ان کو ہونا چاہیے. لیٹس اینالائز کہ وجہ کیا ہے. کیا الیکشن کمیشن اور کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو الیکٹڈ ہے ان کے اوتھ لے کے تو آپ پروسیس کریں؟ اب میں آئی ڈونٹ وانٹ بی اے پارٹی اور ناٹ بی ٹریڈی بینچز. ان کی اب دس از بٹوین الیکٹڈ کے پی نیشنل اسمبلی اور ان کے اسپیکر صاحب, الیکشن کمیشنر پاکستان اینڈ دی کورٹ. ہم کیا گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ مجھے کوئی فارمولا میرے آنریبل بھائی اپوزیشن لیڈر بتا دیں. I'll be happy to take it to the government. If we can do any intervention, we can't. آپ کی وہاں گورنمنٹ ہے, آپ کا وہاں اسپیکر ہے, بھئی آپ ان کو کہیں کہ آپ یہ کروائیں, جو پروسیس ہے مکمل کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھی آئیں. سو آئی انڈورس کہ وہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو آنا چاہیے. آن اے سیپریٹ نوٹ آئی وڈ سجیسٹ, کیونکہ ابھی جو بزنس ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور آنریبل اپوزیشن لیڈر تمام پارلیمانی لیڈر موجود تھے آپ کی سربراہی میں, اس میں جو بات ہوئی کمیٹیز کی تاکہ فاسٹ ٹریک کیا جائے, 2 مہینے کا اگر ٹائم ہے بھی بزنس رولز میں تو اس کو اس سے جلدی کیا جائے تاکہ کام وی مین بزنس. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 11 ممبرز کی پرپورشنیٹ نمبر آف کمیٹیز کو ود ہولڈ کیا جائے. ہم نے نیچے یہ طے کیا کہ کمیٹیاں بانٹ دی جائیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ آئی جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ 11 ممبرز نے بھی آنا ہے تو وی شوڈ میک پرپورشنیٹ ریزرو کمیٹیز, نمبر آف کمیٹیز فار دیم وین دے کم, سو دے ہیو دیئر اون شیئر ان دی کمیٹیز. یہ میری گزارش ہے. اب لیڈر دی اپوزیشن انتخابی نشان کی بات کی. اٹ از اے کوئنسیڈنٹ, ہی واز ناٹ پارٹ آف دی الیکشن جو ہے ریفارمز کمیٹی. آئی چیئرڈ اٹ. الیکشن ایکٹ 2017 میں اس خادم کی چیئرمینی میں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان نے کیا. آئیڈیا واز, تو آپ تھے, مائی اپالوجی, آئیڈیا کیا تھا کہ جی 9 ہمارے قوانین ہیں اس کے تحت اس ملک میں الیکشنز ہوتا ہے, اور خدا کا خوف کرو یار, کنسالیڈیٹ دا لا. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ایوری ممبر آف دیٹ کمیٹی. اینڈ ایک ممبر بھی, اگر ایک ممبر پارٹی بھی تھی اس کو بھی نمائندگی دی گئی اس کمیٹی میں, اور ہم نے بڑی سیر حاصل کام کیا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خدمت کی اس کمیٹی نے کہ الیکشن ایکٹ 2017 دیا. ناؤ مے آئی ریمائنڈ مائی آنریبل, پلیز ریفلیکٹ, یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھیوں نے یہ سیکشن پرپوز کیا, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا, اور یہ موروثی سیاست کے خلاف تھا کہ موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پارٹی کے اندر انٹرا الیکشن ہونے پڑیں گے. بسم اللہ. میں نے کہا آئیں جی, میں تو میجورٹی نے اس کو ہم نے انڈورس کیا, بہت اچھی ہے تجویز, اس کو دیا. اپنا ہی کیا ہوا, اب ہم کیا کریں, اپنا ہی انٹروڈیوس کیا ہوا آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ان الیکشن ایٹ 2017 بائی دی انکلوژن آف سیکشن 215, جس میں انٹر پارٹی الیکشن اگر ہم نہ کروائیں گے تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور پارٹی نشان تو پھر نہیں ملے گا نا. آپ نے لکھوایا تھا 215 سیکشن, اور آپ اپنے I'm sure ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیڈر دی اپوزیشن کی, پر اگر آپ اس کے عمل نہیں کریں گے قانون پہ تو پھر آپ اس کے گلا کریں گے ٹریڈی بینچز پہ اور کسی اور پہ, تو میرا حل جائز نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا قصور تھا. یو لاسٹ دی سمبل بیکاز اٹ واز ٹو ایروگنٹ اپروچ, اور آپ نے لا کو فلاؤٹ کیا اینڈ ڈڈ ناٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور. یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, بٹ آئی تھنک الیکشن کمیشن ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز پر دا لا. He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بلیم نہ کریں. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے, اب انہوں نے باتیں کی کہ جی کیسے سفر کر رہے ہیں. کاش کہ یہ 2-3 سال پہلے سوچتے ہی ہے. کیا اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت میں ہے, کیا انہوں نے ان کو عمر قید کی سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا وہ جیل کی چکیوں میں نہیں بیٹھے, ان کو یعنی رکھا گیا قیدوں میں؟ کیا ان کی بچیاں تک, کیا وہ کورٹس میں اور جگہ جگہ نیب میں ان کو نہیں پھیرایا گیا؟ کس نے کہا تھا ڈی جی ایف آئی اے نے کہ مجھے صبح بلا کے کہا جاتا ہے کہ آج اس کو تم نے جا کے کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. ہی واز اے سول سرونٹ ہو انجوائز ویری گڈ ریپوٹیشن ان دس کنٹری. میں بشیر میمن صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے تو نہیں کہا. ہی میڈ اے پبلک اسٹیٹمنٹ, ہی اسٹوڈ بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ. آج بھی اس پہ کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے. ایک دن یہ معاملہ وہ یہ گردش کرتا ہے, یہ دن ہیں, یہ گردش ایام ہوتے ہیں, تو ایک دن یہ واپس آتے ہیں. تو آج جو میں آئی ہیو اے سمپتھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر اس عقیدے سوچ پہ اگر ہم یعنی سالڈلی اس کو فالو کریں کہ دیکھیں ہم نے کوئی انفیئر بات نہیں کرنی, ہم نے کوئی کسی قسم کی کسی زیادتی نہیں کرنی, ہم نے کوئی پرسنل وکٹمائزیشن نہیں کرنی, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی. کیا
اس زمانے میں آئی ہوپ کہ میرے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو یاد ہوگا کہ کیا ہیرون کے کیس یعنی معصوم لوگوں پہ نہیں ڈالے گئے؟ کیا کرایہ داری کا کیس اس آنریبل سینیٹر پہ ڈال کے ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی؟ خدا کے لیے اس کو سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. ایک دن آپ آئیں گے اس بھور میں اور اس پھنسیں گے آپ. وہی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گو بیونڈ. میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی ہیو بین نون ایز یو نو فالوور آف ریکنسلیٹری سائنس. میں آلموسٹ اوور 32 ایئرس میں ان ہاؤسز میں ہوں. میں 2 دفعہ نیشنل اسمبلی میں ٹرنور گزارے ہیں, یہ میرا 5واں ہے. میں تو ہمیشہ صلح صفائی کے لیے مشہور تھا. یہ 126 دن کا دھرنا کس نے اٹھوایا تھا؟ میں نے نیگوشیشن کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, میری ٹیم نے کی تھی, اس میں کچھ ممبر یہاں موجود ہیں. لیکن کس لیے؟ ملک کے لیے. تو آپ جب یہ بات ہوگی کہ جی اس طرح کے آنریبل ممبرز کے ساتھ یہ ہوگا, تو پھر آپ توقع کریں کہ جب مشکل وقت آئے گا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آئی ایم ناٹ فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایٹ آل. میں سمجھتا ہوں جو میجر غلطی کی ہے, لیٹس ریفلیکٹ. میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا ریفلیکٹ کریں. کیا 9 مئی کے حوالے سے ان سے جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا ہے, یو ڈونٹ گو ٹو دا پوائنٹ ویئر یو چیلنج دی اسٹیٹ اٹ سیلف اینڈ پٹ اٹ ان ڈینجر. آپ نے GHQ پہ حملہ کروایا, آپ نے کور کمانڈر جناح ہاؤس پہ حملہ کروایا, آپ نے تنصیبات پہ حملہ کروایا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا, بھیا کورٹس میں آپ ثابت کریں کہ آپ نے نہیں کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دیکھیں, اٹ واز این ایکسٹریم اسٹیپ اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی فیل سمپتھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ان پالیٹکس کہ اب آپ کہیں کہ یا میں ہوں یا ملک ہے یا میں ہوں. یہ نہیں, ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں. اور میں جیسے کہا, میں آئی گریٹلی ایڈمائر ہز تھاٹس کہ ہمیں مل کے اس ملک کو اس بابر سے نکالنا ہے. کیونکہ یہ ملک, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن رزلٹ دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اٹک سے پار الیکشن رزلٹ, الیکشن ٹھیک ہو رہے تھے, اٹک سے ادھر نہیں ٹھیک ہے, سندھ میں ٹھیک ہو رہے تھے, بلوچستان میں نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک ہی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیڈڈ بائی اوور کولیگ سینیٹر انوار تاجر صاحب, وہ ایک ہی ہے. تو اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹ آف دی کنٹری میں ہم کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے, اور جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہ الیکشن ٹھیک نہیں. میرا خیال ہے لیٹس کم آؤٹ آف اٹ. الیکشن ہو گئے, جو آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل میکنزم اویلیبل ہے. جس کو نہیں سوٹ کرتا, ناک دی ECP, ناک دی ٹریبونل, ناک دی لا, یہ ایپیکس کورٹس. اٹس یور رائٹ, نو باڈی کین ڈینائی دس تھنگ. اب میرے بھائی نے انرجی کی, پرائیویٹائزیشن کی, پبلک ڈیٹ کی, ساورنٹی کمپرومائز, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وی ہیو, لیکن پلیز ڈونٹ فارگیٹ دی ہسٹورک فگرس. یہ 2013 میں یہ ملک میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا بفور دی الیکشن. پلیز چیک یور لائبریری. یہ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ کرے گا. اس ملک کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس کو 12 سے 15 سال لگیں گے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کوگمائر. واٹ ہیپن؟ 2013 میں گورنمنٹ ہمیں مل گئی, ہم الیکشن جیت گئے. واٹ ہیپن ان 3 years? فرسٹ ٹائم IMF پروگرام واز کمپلیٹڈ, 21st پروگرام. 20 پروگرام پاکستان کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا. آل ریفارمز ور امپلیمنٹڈ. 2% فوڈ انفلیشن, 4% CPI, 6% GDP growth, best stock market of South Asia, 5th best stock market of the world. What else you want? The music to the western ears. جب آپ ایسی پرفارمنس ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو نظر لگ گئی اور پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی, what I call کہ unfortunate for پاکستان, وہ ہم نے کہاں پہنچے تھے؟ 24th گلوبل اکانومی. This was a net result of 2016-17 fiscal year تک پاکستان کا. What was projected by the PricewaterhouseCoopers, میں نہیں کر رہا, یہ سے گلوبل ادارہ, اس نے کیا کہا تھا کہ پاکستان بھی جوائن G20 after few years. کاش کیا مل کے I would have complimented the new regime if they had made 24 سے 20 even 21st. آپ ہمیں مل کے اگر کرنا ہے تو مل کے کام کرنا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے. I have a faith, I have a belief in this country. This country has great resilience. 3 سال میں یہ نکل کے وہاں سے آ گیا جہاں یہ کہتے تھے یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ڈوبی ہوئی ہے, یہ اس ملک سے 12 سے 15 سال لگیں گے اس کوگمر سے نکلنے کے لیے. اٹ کیم آؤٹ in 3 years. تو دیٹ از ناٹ اینی ونس پرفارمنس بٹ اے کلیکٹیو پرفارمنس. اب پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس میں مدد کی, اس میں محنت کی, اس میں پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کدھر پہنچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ماضی ول ناٹ کم بیک, لیکن اس کو یہ جو ان کے وہ جو انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ ہمیں بڑی سیریسلی سوچنا چاہیے. انرجی ہو, پرائیویٹائزیشن ہو,
प्लीज़ आए मिल के अभी भी कमेटीज़ में काम करें, आए मिल के इस हाउस का जो तकद्दस है उसको जैसे आपने कहा बरकरार रखें. I'll be all out to assist leader of the opposition to bring back the. तो जहाँ कोई according to the rules of business कोई unfair play होगा, I'll be the first one to join a leader of the opposition and defend that. और हम आपके पास आएंगे. लेकिन having said that हमें फिर अपने आप को भी थोड़ा सोल सर्च करनी होगी. हम सबको अपने आप को फिर ये करना होगा कि नो पॉलिटिक्स. वी हैव टू जस्ट बिहेव apolitical in this house and be as colleagues. हम इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें. I'm sure जैसे मैंने अर्ज़ किया कि we have a great future. अगर हम यानी हक़ाइक़ को मस्क करने पे आएंगे, अगर हम एक दूसरे ब्लेम गेम पे आएंगे, we'll never end. Another 6 years will pass and we'll be back to square one. खुदा के लिए let's work together. Let's get Pakistan now out of the quagmire. मैं नंबर नहीं गिनवाना चाहता. It's on my fingertips. I'm sure he would be knowing it. मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि why Pakistan has reached there. The net result of 24th economy, 2018 or 22 का we landed in 47th economy. I'm not blaming anybody. I'm blaming the entire setup. कि पाकिस्तान की 24वीं दुनिया की मईशत को हमने 47वीं मईशत बना के तबाह कर दिया. Now let's get it back to not only 24th but join G20. आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है. You should be economically powerful and afloat. वो हमारा पोजीशन नहीं है. ये सही कहते हैं कि जी एक एक करके वो भीख मांगते फॉरेन से, ये सही कह रहे हैं. लेकिन व्हेन डिड इट स्टार्ट? हमने तो चाइना के जो 2008-2013 में चाइना वाज द ओनली बायलैटरल लोन सॉवरन 500 मिलियन के 2, और हमने अपने टेन्योर में पहला लोन 2016 में वापस कर दिया. द सेकंड वन वाज ड्यू इन 2017. वी वांट टू रिटर्न इट, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? 4 बिलियन प्लस चाइना का हमारा सेफ डिपॉजिट, 5 बिलियन सऊदीया से ले चुके हैं, 3 बिलियन हम यूएई से ले चुके हैं. खुदा के लिए बंद करें. मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया, एंड ही इज़ वेरी काइंड टू एंडोर्स इट. दिस गवर्नमेंट वुड नॉट गो टू बेग मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड बायलैटरल. आपकी डिग्निटी खत्म हो जाती है. यू वुड नॉट बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. तो मैं समझता हूँ कि आए मिल के इस मुल्क को निकालें इस भंवर से, और निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा. क्योंकि आई एम बेसिकली ऑप्टिमिस्ट. जब वो कहते हैं ना जी 130 बिलियन का कर्जा, ओ भाई 130 में कर्जा, तो लुक एट द अल्लाह का गिवन एसेट्स इन दिस कंट्री. द एस्टिमेटेड एसेट्स इन द बलोचिस्तान, द माइंस एंड मिनरल्स आर 6,000 बिलियंस. आपके ग्रेनाइट के एसेट्स इन सिंध 4,000 बिलियंस. आपके स्टोन्स इन द नॉर्थ, आपका सी ब्लू इकोनॉमी, आप उसको करेंगे तो 10,000 बिलियन मिनिमम इज प्लस. तो 130 बिलियन के लोन्स किधर है? द ओनली प्रॉब्लम इज हम एक तो खुद मातम करने के बहुत आदी हैं. हमारे अपने लोग जो हैं वो उसको ड्रम बीट करते हैं, मारे गए, हम लूटे गए. ओ भाई कौन सा को आसमानी सहीफा है 60% पब्लिक डेट टू दी जीडीपी? हमारा अपना बनाया हुआ कानून है ना इस दोनों हाउसेस का. तो किधर है अमेरिका 109% डेट टू जीडीपी? किधर है यूके आफ्टर कोविड 100% डेट टू जीडीपी? किधर है जापान 257 डेट टू जीडीपी? देखें अपना, लेट्स बी रियलिस्टिक. हम अपने आप को अगर कहेंगे और मातम करेंगे तो हम कहीं नहीं. हमें कॉन्फिडेंस के साथ इसको इस भंवर से निकालना है, और इट्स डूएबल. बिलीव मी, इट्स डूएबल. और इंशाअल्लाह आई थिंक टुगेदर वी विल वर्क एंड वी विल गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस भंवर. एंड इंशाअल्लाह द फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी इंशाअल्लाह ब्राइट शाइनिंग जो है फ्यूचर होगा. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी एक्ट, whether we act responsibly or whether we act again as per past history. I think let's bury the past, let's move forward, and let's try and join hands together to get Pakistan out of this quagmire. Thank you very much, Chairman sir. I don't want to take. Thank you.